إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، لائق صد احترام ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے حج اور عمرہ کی فضیلت. یہ ماہ ذوالقعدہ ہے اور آج اس کی 21 تاریخ ہے. یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. آج کل بہت سارے مسلمان جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سعادت مرحمت فرمائی ہے کہ وہ اس سال حج ادا کریں، مناسک حج ادا کریں، بہت سارے مسلمان اس غرض کے لیے مکہ معظمہ میں سرزمین حجاز میں پہنچ چکے ہیں، اور بہت سارے عازم سفر ہیں اور بہت سارے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی تمام حجاج کرام کا سفر بخیر بنائے، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت و عافیت سے نوازے، اور اپنی رضا کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں مناسک حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو حج مبرور کی سعادت سے نوازے. حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جو جامع العبادات ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں پر اللہ کی رضا کے لیے جو استطاعت رکھتا ہے اس پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، لازم ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وحج البیت، بیت اللہ شریف کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اس لیے کہ اسلام عبادت کا دین ہے، اور عبادات عمومی طور پر 3 قسم کی ہیں: قولی عبادت جو زبان سے کی جائے، جس طرح کلمہ توحید کا اقرار، دعا، ذکر; بدنی عبادت جس کے اندر جسم کی حرکت اور مشقت شامل ہو، جس طرح کہ نماز اور روزہ; مالی عبادت جس میں مال خرچ ہو، جس طرح کہ زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات۔ یہ تینوں قسم کی عبادات یہ حج کے اندر جمع ہیں۔ اس میں زبان کا ذکر بھی شامل ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور جسمانی مشقت بھی شامل ہے، اس لیے اس کو جامع العبادات کہتے ہیں۔ جس شخص پر حج فرض ہو چکا، اس کے لیے ضروری ہے کہ فی الفور فریضہ حج ادا کرے۔ یہ واجب فوری ہے، اس میں کوتاہی نہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اراد الحج یعنی الفریدہ، جو آدمی حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی فریضہ حج ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، فلیتعجل، اس کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی فرصت میں فریضہ حج جب اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے تو ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ کل کے حالات کسی کو معلوم نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کل کیا کرے گا۔ اور فرمایا: فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کل تمہارے حالات کیسے ہوں گے۔ قد یمرض المریض، کبھی بندہ آج صحت مند ہے، کل بیمار ہو جاتا ہے۔ وتعرض الحاجہ او تدل الدابہ، یا کوئی ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے جس کی وجہ سے حج نہیں کر پاتا، یا سواری میسر نہیں آتی۔ تو اس لیے جس کے پاس استطاعت ہے، اللہ رب العزت نے زندگی میں ایک مرتبہ اس پر بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنا فرض قرار دیا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحج مرہ، زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کرنا فرض ہے صاحب استطاعت لوگوں پر۔ فما زاد، اور جو اس سے زیادہ کرے گا، فتطوع، تو یہ نفلی حج ہوگا۔ اور وہ بچہ جس نے بچپن میں بلوغت سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ حج کیا، اس کا یہ حج نفلی شمار ہوگا۔ اس کے بالغ ہونے کے بعد اگر اللہ نے اس کو استطاعت دی تو حجۃ الاسلام اس کے ذمہ فرض ہوگا۔ حج جو ہے اللہ رب العزت نے یہ وہ عظیم عبادت مسلمانوں پر فرض کی ہے، ہمیں یہ عظیم اور سنہری موقع عطا کیا ہے کہ حج کرنے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ کرنے سے دوسرے عمرے تک درمیان میں انسان سے جو بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور یہی انسان کی خواہش ہے، زندگی کی دوڑ دھوپ تگ و دو، اس کا مقصد اور ہدف یہی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے اور جنت عطا کر دے۔
اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس فضل و کرم سے نوازے کہ ہمیں جنت الفردوس کے وارث بنائے اور جہنم کی سزا اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی حج ادا کرتا ہے اور حج کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ حج کے تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر جو آدمی حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں سے۔ دوسری بات، اگر کسی کے ساتھ اس کا کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کسی کے ساتھ ناراضگی ہے تو اس کو ختم کرے۔ اگر کسی کا حق دینا ہے تو رد المظالم، اس کا حق ادا کرے۔ اگر کسی کا قرض دینا ہے وہ اس کا قرض ادا کرے۔ اگر قرض دینے میں ابھی وقت باقی ہے تو اس کے ساتھ معاملہ طے کرے اور وصیت لکھ کر جائے، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے حج کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر فرض ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ ادا کرو اللہ کے لیے۔ ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے سب سے بڑی چیز جس کی انسان کو وصیت کی گئی، ان سارے امور، ان کے بعد وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، زاد راہ ساتھ لے کے چلو اور سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے۔ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا معنی کیا؟ کہ سفر حج میں کوئی کام اللہ کی نافرمانی کا نہ کرے، کسی کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا نہ کرے، کسی کو تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج فلا رفث، جو آدمی حج کے مہینے معلوم ہے تو جو آدمی حج کرنا اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے، یعنی حج کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے، وہ کوئی بےہودہ بات نہ کرے، فحش گوئی نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، فلا رفث ولا فسوق، کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام نہ کرے، گناہ کا ارتکاب نہ کرے، ولا جدال، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، ان چیزوں سے بچے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حج ھذا البیت، جس آدمی نے بیت اللہ کا حج کیا، فلم یرفس ولم یفسق، اس نے کوئی بےہودہ اور فحش بات نہیں کی، کوئی فسق و فجور نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں کیا، رجع کا یوم ولدت امہ، وہ اس طرح حج سے گناہ واپس پلٹتا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو کر اس طرح حج سے واپس لوٹتا ہے جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کا گناہ ہی کوئی نہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کے گناہ معاف کرتے ہیں، اور دوسرا اس کے ذریعے فقیری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، کبھی حج کبھی عمرہ گاہے بگاہے کرتے رہا کرو، اس لیے فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، اس لیے کہ حج اور عمرہ کرنے سے دو چیزوں کا خاتمہ ہوتا ہے، ایک فقیری کا خاتمہ ہوتا ہے، اللہ انسان کی فقیری دور کر دیتا ہے، اور دوسرا انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح کما تنفی الکیر خبث الحدید او الذهب والفضہ، جس طرح بٹی میں ڈالنے سے لوہے کا یا سونے اور چاندی کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے، اسی طرح حج کرنے والا انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حاجی کے لیے اعزاز رکھا۔ اور سب سے بڑی بات کہ حج کرنے والا اللہ کی رضا کے لیے حج کرے، نمود و نمائش کے لیے نہ کرے، اور اپنے حج کے لیے جو پیسہ خرچ کرے وہ حلال کے مال کا ہو، مال حرام سے کیا ہوا حج اللہ کو قبول نہیں۔ اذا حججت بمال اصلہ سحت وقد حججت فما حججت ولكن حجت العیر،
اگر کسی نے حرام کی کمائی سے، رشوت کی کمائی، سود کی کمائی، لوگوں کا حق دبا کے، لوگوں کی جائیداد پہ قبضے کر کے حاجی صاحب نے حج کیا تو فرمایا تو نے حج نہیں کیا، تیرا حج قافلے والوں نے حج کیا، تیرا کوئی حج نہیں ہے، کیونکہ حج کے لیے اصل چیز حلال کی کمائی ہے۔ جائز اور حلال کمائی کے ساتھ انسان حج کرے تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق بخشے تو انسان کو پہلی فرصت میں فریضہ حج ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی مسلمانوں کو معلوم ہے کہ جس طرح حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو فرضیت تو مانتا ہے لیکن جان بوجھ کے اس کو ڈیلے کرتا ہے، اپنا کاروبار بڑھائے چلا جا رہا ہے اور عمر بڑھتی جا رہی ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو وہ گناہ اور کوتاہی کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس لیے زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، اور اس میں ٹال مٹول کرنا حج کی ادائیگی میں یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو استطاعت عطا کرے، اور استطاعت کیا ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، الزاد والراحلہ، الزاد والراحلہ، کہ سواری میسر ہو اور انسان کے پاس سفر کے اخراجات موجود ہوں۔ جب سفر کے لیے روانہ ہونے والا ہے تو اس میں اس کے گھر میں جو اس کی زیر کفالت بیوی بچے موجود ہیں ان کے لیے اخراجات موجود ہوں، تو یہ صاحب استطاعت ہے۔ اس کو جب اللہ نے موقع دیا حج ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، پہلی فرصت میں حج ادا کرنا چاہیے، اور جہاں باقی امور ان کا سیکھنا ضروری ہے وہاں سفر حج پر روانہ ہونے سے پہلے حج کے احکام کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر اس کو پتا ہوگا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسی لیے دنیا میں بھیجا کہ آپ ہمیں عبادت کے طریقے سکھائیں، اور آپ نے ہر عبادت کی طرح، جس طرح فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، صحابہ اکرام کو فرمایا۔ صحابہ اکرام نے وہی طریقہ آگے امت تک پہنچایا، اور حدیث پاک کی کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک مرتبہ حج ادا کیا، وہی آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، سن 10 ہجری میں، کیونکہ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ پہلے سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کی فضا کو ہموار کرنے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر کر کے بھیجا، اور صحابہ اکرام نے ان کی قیادت میں حج ادا کیا۔ اگلے سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ نے حج ادا کیا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس موقع پر آپ جہاں باقی احکام اور پند و نصائح فرماتے تھے، وہاں آپ یہ بھی فرماتے تھے، لوگوں خذوا انی مناسککم، خذوا انی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، اس لیے لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اگلے سال پھر ملاقات نہ ہو سکے۔ وما ینطق عن الھوی ان ھو الا وحی یوحی، اور وہی ہوا کہ حج ادا کرنے کے بعد حج کا باقی دن گزرے، محرم گزرا، سفر گزرا، اور ربیع الاول کو آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس لیے حج کے احکام سیکھنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، وسائل میسر فرمائے، ان علاقوں میں اور ہمارے ممالک میں امن قائم کرے، ہر قسم کے خطرات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں امن و امان کے سائے میں صحت و عافیت کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قبول و منظور فرمائے۔ جو بہن بھائی
مسلمان دنیا کے اطراف و اکناف سے آج رخ کر رہے ہیں بیت اللہ شریف کا، کیونکہ یہ مرکز اسلام ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان ایک ہی مرکز میں جمع ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کا سفر بخیر بنائے، ہر قسم کی پریشانیوں سے ان کو محفوظ فرمائے، بحر و بر میں ان کی حفاظت فرمائے، اور ان کو اپنی رضا کے لیے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کا موقع نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم بھی بار بار یہ سعادتیں حاصل کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیو اور عزیزو، لائق کے ساتھ احترام ماں اور بہنوں، حج مسلمانوں کی مرکزیت کا اظہار ہے، مسلمانوں کی قوت کا مظہر ہے، اور بالخصوص یوم عرفہ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جب سارے حجاج کرام جو بھی حج کرنے کے لیے گئے، مرد ہوں یا خواتین، یہ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ اور میدان عرفات اللہ کے ہاں بڑی عظمت والا دن ہے۔ ان لوگوں کا اجتماع، دور دراز کے سفر کر کے وہاں پہ جمع ہونا، اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یباہی بہم الملائکہ، فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے ملائکہ، یہ میرے بندے جاؤ شعثا غبرا، دور دراز کے سفر کر کے تھکے ہوئے، گرد سے ان کے احرام اٹے ہوئے، ما ارادہ ہؤلاء، یہ یہاں کس لیے جمع ہیں؟ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما من یومن، کوئی سال کے دنوں میں ایسا دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی کثرت کے ساتھ جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنا کہ یوم عرفہ میں کرتا ہے۔ یوم عرفہ کی عشی، پچھلا دن کا حصہ، اللہ تعالیٰ انہ لیدنو، اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہوتا ہے، یباہی بہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ یہ میرے بندے اپنی بخشش طلب کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں، تم گواہ رہو کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ دن حجاج کرام کو جب اللہ موقع نصیب فرمائے تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا ذکر کرنے کا دن، 2 نمازیں اس دن خطبہ امام کے بعد جمع تقدیم کے ساتھ قصر کر کے پڑھی جائیں گی، ظہر اور عصر، اور اس کے بعد میدان عرفات کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا، آپ دعا کرتے رہے غروب آفتاب تک، اور آپ نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ حجاج کرام بھی کریں، جو نہیں جا سکے وہ بھی یہاں پہ اپنی جگہ پہ کریں، یہ بڑا عظیم دن ہے۔ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ قَبْلِي، اور سب سے بہتر دعا جو میں نے بھی کی اور مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ محترم بھائیوں اور عزیزوں، جو بھی اللہ تعالیٰ گناہ بخشوانے کا موقع انسان کو فراہم کرے اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، پہلی کوتاہی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے معافی مانگنی چاہیے، اور آئندہ دن ان کو غنیمت جاننا چاہیے، کیونکہ عبادت میں کسی قسم کی چھٹی نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو حتیٰ کہ موت آ جائے۔ موت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم نیکی کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں،
صالحات نیک اعمال کریں، اللہ ہمیں توفیق بخشے اور قبول فرما لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اور پھر حج اللہ کی توحید کا سب سے بڑا مظہر ہے کہ انسان جب سے احرام پہنتا ہے تلبیہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تلبیہ توحید۔ اور ہزاروں لاکھوں فرزندان توحید ہر سال جمع ہوتے ہیں فریضہ حج ادا کرنے کے لیے۔ تو انسان کو عقیدہ توحید کی عظمت کو پہچاننا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی اہمیت کو جاننا چاہیے، تاکہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اعمال کی قبولیت کے لیے 3 بنیادی شرطیں، ایک اخلاص، ایمان خالص، اور دوسرا وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور تیسرا مطابقت وہ عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انت الله لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم دمر اعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظنا من كل سوء ومكروه اللهم انك انت الله لا اله الا انت فاطر السماوات والارض توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللهم اغفر للمسلمین المیتین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صف درست کریں۔